ہم عقیدہ ختم نبوت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضور کے صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ایسا اساسی عقیدہ ہے، اگر انسان ہزاروں نمازیں پڑھے، حج و زکوٰۃ دے، نوافل ادا کرے، تسبیح و تحلیل کرے، دن رات اللہ کی عبادت کرے، اگر عقیدہ ختم نبوت پہ اس کا ایمان نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ مختصر اور آسان لفظوں کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا معنی بیان کر دیتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی اور رسول بن کے آئے ہیں۔ حضور کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، نہ ذلی نبی کی ضرورت ہے، نہ بروزی نبی کی ضرورت ہے، نہ تشریع نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی ایرے گہرے قادیانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے 12 ربیع الاول کی صبح و سعد کے وقت دنیا کے اندر تشریف فرما دی۔ اب قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ حضور کا زمانہ ہے، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، فرمایا وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، اس لیے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رب تعالی نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی محبت اور آپ کی سبحان اللہ کی جو آواز ہے وہ کام ہے۔ استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی فرماتے ہیں کہ قوم نے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نعرے لائے لیکن گلے بیٹھ گیا، لیکن سیاستدانوں کے کام نہیں آئے۔ میں یہاں پہ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں صرف اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں کسی سیاسی لیڈر کے خلاف نہیں بول رہا کہ قوم نے سیاستدانوں کے نعرے لگائے لیکن سیاستدان ان کے کام نہ آئے۔ فرمایا کہ لوگ سیاستدانوں کے نعرے لگاتے ہیں اور سیاستدان اپنے محلوں کے اندر اور اپنے کمروں کے اندر اپنے محلات کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، انہیں خبر نہیں کہ کون ہمارے نعرے لگا رہا ہے۔ فرمایا کہ جس نبی کے نعرے تم لگاتے ہو وہ نبی گنبد خضرا سے تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہاری آواز کو بھی سن رہا ہے۔ فرمایا کہ جس کے نعرے سیاستدانوں کے نعرے، لیڈروں کے نعرے، اپنے قائد کے نعرے جس قوم نے لگائے، قائد کو نہیں پتا کہ میرا ورکر کس حال کے اندر ہے، کس حالت کے اندر ہے، کون سی پریشانی کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم جس نبی کے نعرے تم لگا رہے ہو وہ نبی گنبد خضرا سے اپنے غلاموں کے احوال سے بھی باخبر ہے، ان کے نعروں کی آواز کو بھی سن رہا ہے۔ جب کوئی اپنے نبی کا سچا امتی گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے اپنے نبی کو پکارتا ہے نا، گنبد خضرا کا مکین اس کی مدد کے لیے پہنچ بھی جاتا ہے، اس کی دستگیری بھی فرماتا ہے۔ حضور گنبد خضرا سے اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری آواز کو بھی سماعت کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے امام نے کہا کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان،
دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حالت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کا سچا غلام کسی مشکل وقت کے اندر پھنس جائے اور گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے اپنے نبی کو پکارے، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام کو اپنے غلام کی خبر نہ ہو، فرمایا وہ ان کا نبی ہوگا جو اپنے امتیوں سے باخبر نہیں۔ فرمایا ہم تو اس سچے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو گنبد خضرا سے غلاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ان کا نبی ہوگا جو گنگا اور بہرا ہے، ہمارے نبی تو وہ ہیں جو ہماری آواز کو دور سے بھی سن لیتے ہیں، نزدیک سے بھی سن لیتے ہیں۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں تو وہ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یہ حضور کی شان ہے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے بصیرت بھی بے مثل و بے مثال دی ہے، سماعت بھی بے مثل و بے مثال دی ہے۔ کوئی دور سے پکارے، نزدیک سے پکارے، یہ اللہ رب العزت نے دور و نزدیک کے فاصلے سمیٹ دیے ہیں۔ گنبد خضرا کا مکی اپنے غلاموں کی فریاد کو سن بھی لیتا ہے کہ درود و سلام کو بھی سن لیتا ہے۔